ہائی ایوریون، دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واو ٹی وی۔ لاسٹ ویک اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا قتل عام ہوا، میسیکر ہوا، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ حماس ہے، دہشت گرد جماعت۔ اور لیکن اس کے بعد عجیب سا ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، پھر دیگر ممالک میں دیکھ لیں، مغربی ممالک میں جمہوریت کے نام پہ لوگ حماس کی حمایت میں نکل آئے۔ اور جمہوریت میں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب جمہوری ملک ہوتا ہے تو اس پہ قانون اور آئین جو ہے وہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ اپنی جو بھی آپ کی رائے ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ لوگ کنڈیم کر رہے ہیں ان سمپتھائزرز کو جو حماس کے سمپتھائزرز ہیں، کیونکہ حماس جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا چارٹر ہے یا منشور ہے اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو خدا نخواستہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جسٹ امیجن کہ برطانیہ کی لیبر پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی یا انڈیا کی کانگریس ہو، تو ان کے منشور کے اندر کسی ملک کا یا کسی قوم کی تباہی یا خاتمے کا کوئی چارٹر لکھا ہو یا کوئی نقطہ لکھا ہو، تو جسٹ امیجن کہ کیا حال ہوگا۔ اب حماس جو ہے اب انہی حرکتوں کی وجہ سے، انہی خونی سوچوں کی وجہ سے اس کو دہشت گرد، اور ان کے ریکارڈ کی وجہ سے جو وہ اٹیک کرتے ہیں عام انسانوں پہ، معصوم انسانوں پہ، ان کو دہشت گرد کا ایک وہ درجہ ملا ہوا ہے جو کہ بڑا شرمناک درجہ ہے۔ تو اس کی حمایت میں جو لوگ بھی سامنے آئیں گے اس کا مطلب کہ وہ ڈائریکٹلی دہشت گردی کے حامی ہیں۔ اب جو تازہ ترین اسرائیل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا حماس نے، اس پہ تو حد کر دی۔ اب میں اسکائی نیوز پہ دیکھ رہا تھا آن لائن، یعنی کہ میں پڑھ رہا تھا رپورٹ، تو بڑی ایک دل دلا دینے والی خبر تھی، اور یہ ہم نے بھی ظاہر سوچا ہوگا سب نے کہ حماس کا جو پریویس ریکارڈ ہے وہ راکٹ جو داغتے ہیں اسرائیل کے اوپر، حملے کرتے ہیں دہشت گردانہ یا بہیمانہ، لیکن ان کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے کہ چھوٹے بچوں کو باندھ کے جس طرح شہید کر دیا گیا، جلا دیا گیا، اور بچوں کو ان کے والدین کے سامنے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور گلے کاٹے گئے، یہ بتاتے ہوئے بھی دل دہلتا ہے۔ تو یہ حماس کا جو بھی پریویس ریکارڈ ہے اس سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ پھر میوزک فیسٹیول کے اندر نوجوانوں کو جس طرح ان کی جان لی گئی، ان کو گولیاں ماری گئی، ان کو گاڑیوں میں سے نکال کے یا گاڑیوں کے اندر جس طرح ان کی جان لی گئی، ان کو شہید کیا گیا، تو یہ حیران کن رپورٹ ہے۔ اور واقعی اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ تو بالکل وہ جیسے آئیسس سٹائل ہوتا تھا، کیا وہ لوگ یہ حماس کے اندر مل گئے ہیں یا حماس ان کی طرح بن گیا؟ تو اس کا مطلب کہ یہ اور خون کے پیسے ہو گئے۔ جو بھی ہوا ہے انہوں نے شفافیت تو دکھائی ہے، چاہے حماس نے دکھائی ہے یا آئیسس کے لوگوں نے دکھائی ہے۔ بہرحال حماس تو آپریٹو ہے، حماس نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ سارا کچھ ہمیں اب بالکل واضح ہے، اور اس کے باوجود اسرائیل چونکہ اب حماس کا انہوں نے خاتمے کی ٹھان لی ہے، پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے علی اعلان کہہ دیا کہ اب ہم حماس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے غزہ کے اندر شہریوں کو بولا کہ اب دور ہو جاؤ، نکل جاؤ، ان کو سیف پیسج بھی دے رہے ہیں۔ پہلے وہ بجلی پانی کا مسئلہ ہوا تو اب پانی کی بحالی بھی کر دی، یعنی کہ انسانیت کا جو ہے اتنے دکھ درد کے باوجود کہ ان کے شہریوں کو کس طرح شہید کیا گیا اور زیادتیاں کی گئی، تو اس کے باوجود انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پہلے بھی ماضی میں بھی اسرائیل جب بھی حماس کے سبق سکھانے کے لیے یا ان کو کان پکڑوانے کے لیے سامنے آتا ہے تو ہمیشہ لیفلیٹس بھیجتا ہے، فون کرتا ہے بلڈنگز کو کہ اس بلڈنگ کو خالی کر دو، اس کے اندر حماس کے لوگ بھی ہیں تو ہم ان سے خود نپٹ لیں گے۔ تو ایک انسانیت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی نظر ایک پاکستان پہ بھی دوڑا لیتے ہیں کہ پاکستان نے حماس کی حمایت میں کیا کیا ہے۔ جو حماس کا سربراہ ہے خالد مشعل، اس کو مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ ہیں پاکستان میں، انہوں نے اپنے والد مفتی محمود کانفرنس کی ان کے نام پہ، یعنی کہ مفتی محمود کے نام پہ مفتی محمود کانفرنس کی پشاور میں۔ لیکن اس کانفرنس کو جو ان کی سیاسی مزاحم بھی ہو سکتے ہیں یا پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، لوگ بھی جیب ہیں، بہت بڑی تعداد میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی خان کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی مولویوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، پتہ نہیں یا وہی لوگ ہیں یا ان کے اپنے مولانا کے سمپتھائزرز تھے۔ تو انہوں نے اس مفتی محمود کانفرنس کو فلسطین کانفرنس بنا دیا، اور خالد مشعل جو ہیں حماس کے سربراہ ان کو دعوت دی۔ اب خود سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک
اس میں پہلے ہی یہ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ حماس کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خالد مشعل کو بلا رہے ہیں اور ایک دہشت گرد جماعت کے سربراہ کو، اور کلیئرلی اب دیکھیں پاکستان پہلے بڑی مشکل سے گرے لسٹ سے نکلا ہے FATF کی، تو ان چیزوں میں وہ دہشت گردی بھی آتی ہے. تو کیا انہوں نے پاکستان کی جو آرمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اس سے پوچھ کے یہ اقدام اٹھایا کہ جنہوں نے پاکستان کی پریویس گورنمنٹ نے یا جو بھی قطع دستے تھے انہوں نے بڑی مشکل سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا ہے FATF کی. تو اب پاکستان کے لیے یہ خیر خواہی تو نہیں ہے کہ آپ حماس کی حمایت کر رہے ہیں، تو دنیا جو آپ کو قرضے بھی دیتی ہے، آپ کے نخرے بھی اٹھاتی ہے، اور آپ کی کرپشن کا بھی ان کو پتہ ہے سارا کچھ، تو آپ کم از کم ان سے پوچھ تو لیتے، یا کم از کم پوچھنا نہیں تھے تو خود آپ کو شرم آنی چاہیے، خود احساس ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے خالد مشعل کو بلا لیا تو پوری دنیا میں کیا وہ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو لوگ بچوں کے قاتل ہیں، سفاک ہیں، بالکل غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کے سپورٹر ہیں. یعنی کہ حماس کو پوچھیں گے، حماس اپنے آپ کو ٹھیک کہے گا، تو اس کا مطلب مولانا صاحب بھی ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت سے لوگ جو ہیں حماس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. تو یہ بڑا شرم کا مقام ہے. اور بشرم لوگ ایسے بھی ہیں جو لندن میں مظاہرے کر رہے ہیں، یا انگلینڈ کے دوسرے شہروں میں، یا امریکہ یا دیگر ممالک میں. تو آپ کو اتنی سمپتی ہے تو آپ اپنے ملک میں جا کے پھر جو مرضی کریں، جمپ لگائیں اوپر نیچے جو مرضی کریں، فلسطین چلے جائیں یا عرب ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے وہاں پہ آپ کو شاید پروٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت نہ ہو. تو یہ دو عملی ہے. احتجاجیں جو ہے وہ آپ مغربی ممالک کو چھوڑ دیں، وہاں رہنے آپ کو عذاب ہے، آپ کے لیے آپ کو تمیز ہی نہیں ہے. تو یہاں میں انگلینڈ میں بھی دیکھا کہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ اسرائیل کے شہریوں کے حوالے سے مسنگ پرسن لکھا ہوا تھا، تو وہ اپنی وجہ قطع سے لگ رہی ہیں کہ جیسے حماس کی حمایتی ہیں، اور وہ انہوں نے پوسٹر پھاڑنا شروع کر دیے. اسرائیل کی مسنگ جو ہاسٹیجز ہیں یا مسنگ پرسن ہوں گے، آئی ڈیفینیٹلی بلیو کہ ان کے حوالے سے لگے ہوئے تھے کوئی پوسٹرز. تو لوگ جو لوکل لوگ ہیں، خواتین کی آوازیں بھی کہہ رہی ہیں کیوں آپ پھاڑ رہی ہیں. تو مطلب یہ دیکھیں نا کہ دلوں میں کیا بغض بھرے ہوئے لوگوں کے، اور بے شرم لوگ ہیں، اور پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا کیا چلتے ہیں. تو منافقت کی حد ہے کہ آپ ایک طرف ایک ملک کو پسند نہیں کرتے، اس میں رہ بھی رہے ہیں، وہاں کے بینیفٹس بھی لے رہے ہوں گے، وہاں پہ تمام سہولیات سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے، تعلیم بھی وہاں سے فری حاصل کر رہے ہوں گے، فری ہیلتھ کے مزے بھی لے رہے ہوں گے، لیکن مذہب کے نام پہ آپ جناب اندھے بھی ہو جاتے ہیں، ڈرامے بازی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس ملک میں رہتے ہیں اس کے نہ قانون کی آپ کو کوئی شرم و حیا ہے، پولیس کے ساتھ آپ پنگے لیتے ہیں. تو سلوٹ ہے یہاں کی حکومتوں کو بھی کہ جو ایسے سر پھرے لوگوں کو انہوں نے سر پہ چڑھایا ہوا. تو برطانیہ میں رہتے ہیں تو برطانیہ کی آپ کو عزت اور قدر کرنی ہوگی. امریکہ میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ آپ کو ملک ہے جو نیا اڈاپٹڈ کنٹری ہے، اس کنٹری نے تو آپ کو اڈاپٹ کر لیا، آپ نے اس کے کلچر کو، اس کی ویلیوز کو اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا، یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، ضمیر سے پوچھیں. اگر نہیں کیا تو شرم آنی چاہیے آپ کو. تو بہرحال پاکستان کے لیے بات ضرور کرنی تھی کہ وہاں پہ بے شرمی کا کھیل جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو سیاست چمکا رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی فلسطین کے نام پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے. آپ نے جو پچھلے اتوار میں ڈرامے بازیاں کی ہیں، اگر لوگوں کی میموری جو ہے شارٹ ٹرم میموری کمزور ہے تو وہ پھر بھول گئے ہوں گے، ورنہ آپ نے جس طرح سیاسی بھگوڑوں کے ساتھ یا سیاسی کرپشن والوں کے ساتھ مل کے آپ نے دعوتیں کھائی ہیں یا مزے لوٹے اقتدار کے، تو لوگ آپ کو کیسے بھولے ہوں گے. تو بہرحال تھینکس فار واچنگ، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اس وقت ایک طرح سے سیریز ہی ہماری چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اوپر، اسرائیل اور حماس کی جنگ کی کوریج اور اس کے اوپر ہمارا ریئیکشن. اور آپ کا بے حد شکریہ، آپ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ بڑا اچھے طریقے سے سارا اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں. تھینکس فار یور ٹائم. خدا آپ کو برکت دے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے بھی بڑھاتے جائیں. اور جتنے بھی نئے سبسکرائبرز ہیں آپ کا بے حد شکریہ. گاڈ بلیس یو.